اللہ الرحمن الرحیم. لگ جائے گا؟ چلو بس ایسے چھوڑو، رہنے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین گرامی قدر، آج میرے سامنے ٹانڈا بستی کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اپنی جامعہ روضۃ العلوم ٹانڈا میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. میرے زمانے تدریس کے اندر اتنے اہم لوگ کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے. آپ لوگ لائق مبارکباد ہیں. اور میں یوں بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس دور سے ہمارا جامعہ گزر رہا ہے اور قسمہ پرسی کے عالم میں ہم اپنے وقت کو پورا کر رہے ہیں اور تعلیمی سال کو الوداع کہنے کا ہمارا وقت ہے، مجھے بہت سارے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور تعاون سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. محترم ساتھیوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اتنا اہم مجمع کبھی ہاتھ نہیں آتا. آپ کے سامنے کوئی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1000 کے مجمع سے بہتر ہے کہ آپ جیسے سمجھدار لوگوں کے سامنے بات کی جائے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، وقت بھی کم ہے، 10-15 منٹ میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہوں گا اور امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے. میں نے پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ حدیث مجھے آپ کو سمجھانا ہے. مجھے پہلے اس امت محمدیہ سے پچھلی امتوں کی طرف جانا ہے. اس دنیا میں بہت ساری امتیں آئیں، کتنے نبی آئے کوئی نہیں جانتا، لیکن بہت ساری امتیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے پہلے بہت سی امتوں کو پوری دنیا کے اندر شہرت اور عزت عطا فرمائی. لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی یہ امت تشریف لے آئی تو سارے چراغ بجھ گئے. اگر قیامت تک کسی کی عزت اور فضیلت ہے تو وہ آپ کی اور ہماری. بنی اسرائیل آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے آئے. وہ اپنے زمانے کے اندر سب سے زیادہ معزز ترین امت تھی اور ان سے پہلے بھی امتیں آئیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد سب کے چراغ بند. اب قیامت تک اگر باعزت مخلوق اور امت ہے تو وہ آپ اور ہم ہیں. اس کی وجہ، اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری امت سے پہلے یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ ایک ایریا وائز تھے. مثلا مراد آباد کا نبی الگ ہے اور دلی کا نبی الگ ہے، نینی تال کا نبی الگ ہے. کوئی امت 100 سال کے لیے آئی، کوئی 200 سال کے لیے آئی. اور آپ جانتے ہیں کہ جن کا علاقہ جتنا محدود ہوتا ہے ان کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری بھی محدود ہوتی ہے. اور ہماری امت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو ساری دنیا کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا. انسان اور جنات سب کا نبی بنایا اور قیامت کی صبح تک جب تک سور پھونکا جائے گا اللہ کے رسول کی ہی نبوت اور بادشاہت چلے گی. تو ہمارا نبی عالمی سطح کا نبی ہے، قیامت تک کا نبی ہے. اس لیے اس کی امت کی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی عالمی سطح کی ہے. اس لیے ہمیں اس ساری دنیا پر فضیلت دی ہے. سمجھے بات؟ لیکن آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اس معتبر
اور معزز امت کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جس کو اللہ نے اس امت کے اندر بھی اس امت کے لیے باوقار اور سنجیدہ اور لائق احترام بنایا ہے. میں وہی بتانا چاہتا ہوں وہ کون سا ہے، اور وہ اس حدیث میں فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول فرما رہے، میں نہیں فرما رہا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں اس امت کے اندر جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تم میں بہترین، اس بہترین امت میں بہترین افراد وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اب دیکھو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے کتنے لوگ. نمبر 1 ناظرہ پڑھنے والا بچہ جو مدرسے کی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر، جس کے ناک بھی صاف نہیں ہوتی، جس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں اور کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے استاد کے سامنے 2 زانوں بیٹھ کر الف با تا ثا کو رٹتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بچہ میری امت کا بہترین فرد ہے. یہ پڑھنے والا بچہ اور اس بچے کو پڑھانے والا وہ استاد جسے کبھی ناشتے کرنے کے پیسے نصیب نہیں ہوتے، جو اپنے بچوں کو آپ جیسا نہیں کھلا پاتا اس لیے کہ اس کی تنخواہ اس درجے کی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک کوئی بھی پارا قاعدہ پڑھانے والا ہوگا وہ میرے لیے لائق احترام. 2 ہو گئے. تیسری بات وہ ناظرہ پڑھنے والا بچہ، ناظرہ پڑھانے والا استاد. 4 نمبر 5 حفظ کرنے والا طالب علم، حفظ کرانے والا استاد. 6 نمبر 7 تفسیر پڑھنے والا طالب علم اور تفسیر پڑھانے والا استاد. یہ 8 قسمیں اس حدیث کے اندر داخل ہیں. اللہ کے رسول نے ان سب کے سروں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا تم میرے لیے لائق احترام ہو. اور قیامت کے دن الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے، ان کا مقام ان انبیاء اور ان صحابہ کے ساتھ ہوگا جن پر وحی آتی تھی اور جو وحی کو لکھ کر دکھاتے تھے. آپ نے بارہا اعلان فرمایا. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. طالب علم پڑھنے والوں کی 2 جماعتیں بنی ہوئی تھی. کچھ بچے بیٹھ کر سبحان اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کچھ پڑھنے والے قرآن کریم کی آیتوں کو رٹ رہے تھے اور سنا رہے تھے. آپ نے دونوں حلقوں کو غور سے دیکھا اور آپ اس حلقے میں بیٹھے جس میں بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور فرمایا انا بعثت معلما، ارے میں تو پڑھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا. آپ کا اس امت اور جماعت کے ساتھ بیٹھنا سند ہے کہ دنیا اور آخرت میں یہ قوم فخر کے لائق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو وادی عقیق میں مکے کے قریب، مدینے اور مکے کے قریب ایک وادی ہے عقیق، وہاں ایک بازار لگتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ وادی عقیق جائے اور وہاں اس کو فری میں 2 اونٹ ملیں گے، نہ تو کسی سے لڑنا پڑے گا، نہ پیسے دینے پڑیں گے، نہ اونٹ کی چوری کرنی پڑے گی اور نہ کوئی رشتہ داری ٹوٹے گی. فری میں 2 اونٹ ملیں گی جن کی کوہان اونچی ہوگی اور وہ سرخ رنگ کے اونٹ ہوں گے. میں آپ کو رک کے ایک بات بتا دوں، اونٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اونٹ وہ ہے جس کو ہم ٹانڈے میں کبھی گھومتا پھرتا دیکھتے ہیں، 2000 روپے کا مل جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایک سرخ اونٹ ہوتا ہے جس کو عرب اپنی سواری میں استعمال کرتا ہے. آپ یقین جانیے اس کی قیمت مرسڈیز گاڑی کے برابر ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اس بات کو چاہتے ہو کہ وادی عقیق سے فری میں تمہیں 2 اونٹ مل جائیں؟ صحابہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول اگر فری میں 2 اونٹ ملے تو ہم تیار ہیں. آپ نے فرمایا میں اس سے اچھی ایک بات بتاتا ہوں، اگر کوئی بچہ، کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد میں 1 آیت سیکھ لے اور پڑھ لے تو وادی عقیق کے 1 اونٹ سے بہتر ہے، اور 2 آیتیں سیکھ لے تو وادی عقیق کے 2 اونٹوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں سیکھ لے تو وادی عقیق کے 3 اونٹوں سے بہتر ہے. اللہ کے رسول نے اس مال سے بہتر بتایا اس ٹوٹی چٹائیوں پر پڑھنے والے بچے کو. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میں نے بھی ابھی پڑھی ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھی. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مدرسوں اور مکتبوں میں پڑھانے والے بچے اور یہ پڑھنے والے قاعدہ پڑھنے والے، قاعدے کا لفظ بول رہا ہوں، قاعدہ اور الفبا کا قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے والے بچے علماء ربانی میں شامل ہیں. اور آپ نے فرمایا اس لیے کہ ساری دنیا کا نظام اس مکتب پر پڑھنے والے بچے اور اساتذہ پر موقوف ہے. علامہ یوسف بن نوری فرماتے ہیں اگر اس مکتب سے پڑھ کر آگے بڑھنے والا طالب علم نہ ہوتا تو مجھے بخاری پڑھانے کے لیے بچے نہیں ملتے. دیکھیے میرے بھائی، پھر میں اپنی بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں.
اللہ کے رسول نے فرمایا یہ امت سب سے بہترین امت ہے۔ دیکھو یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اب آپ کو توجہ سے میری بات سننا ہے، یہ بات میں نے نہیں کہی، آپ نے نہیں کہی، اللہ کے رسول نے اس پڑھنے پڑھانے والے بچوں کو اور علماء کو لائق احترام اور معزز بنایا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے عمل اور اپنی زبان سے ان مدرسوں میں پڑھانے والے بچوں کو اور ان پڑھانے والے اساتذہ کو ہمیں عزت دینی چاہیے۔ ہماری زبان سے اور اپنے عمل سے ان کا مرتبہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نہ کرے ان علماء اور طلباء کا ہمارے عمل سے اگر مرتبہ چھوٹا ہو گیا تو ان علماء کا مرتبہ چھوٹا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی بات چھوٹی ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، 500 علماء کا فتویٰ، جو لوگ اپنے عمل یا زبان سے اللہ کے رسول کی بات کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اس آدمی کا انتقال کفر پر ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات مجھے بتانا ہے، اس آدمی کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے چھوٹا کر دے، سمجھ لو اس لیے کہ اس زمان اگر ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ، آپ کو جب علم ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی اور اللہ کے رسول کی بات چھوٹی ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کو دل کو تکلیف دینے والے کا ایمان کا خطرہ ہے۔ میں 2 مثالیں دے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 3 ہجری کے اندر ایک غزوہ پیش آیا، اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ غزوہ احد مدینہ منورہ کے سامنے گیٹ نمبر 21 کے سامنے احد کے دامن میں پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے اس میں شریک ہوئے۔ ابو سفیان جو اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے اور کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، ان کی بیوی تھی، اس کا نام تھا ہندا، جو بعد میں مسلمان ہوئی۔ اس نے اپنا ایک حبشی غلام تھا، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ دیکھ، اللہ کے رسول کا ایک چچا ہے حمزہ، اگر تو جنگ احد کے اندر اس کو قتل کر دے اور اس کی لاش کو میرے سامنے لے آئے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ حبشی غلام ایک پتھر کی اوٹ کے اندر بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ لڑتے ہوئے ایک پہاڑی کے قریب سے گزرے، اس نے عقاب کی طرح پیچھے سے حملہ کیا، حضرت کو شہید کر دیا۔ لاش کو اٹھا کے وہ ہندا کے پاس لے گیا۔ ہندا نے کہا اس کے کان کاٹ، اس کے ناک کاٹ، سینہ چاک کر، کلیجہ نکال کے دے، دل دے کر دے، ناک کاٹ، آنکھیں نکال دے۔ اس نے سارا کام کیا، اور روایات میں تو یہاں تک لکھا گیا کہ ہندا نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو بھی چبایا۔ اللہ کے رسول نے جب اپنے باپ صفت چچا کو دیکھا کہ میرے چچا کی آنکھیں نہیں ہیں، کان اور ناک کو کاٹ دیا گیا اور میرے چچا کا کلیجہ اور دل نکال کر کے پھینک دیا گیا، سچی بتاؤ آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہو گئی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا العم سن الاب، ارے چچا تو باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک زمانے کے بعد یہی حبشی آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے میرے اسلام کو قبول کیجیے، مسلمان بنائیے۔ آپ نے اس کو مسلمان بنایا، لیکن بنانے کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا اور اتنی دور چلا جا، کبھی زندگی میں میری نگاہوں کے سامنے مت آنا۔ وہ چلے گئے اور پوری زندگی میں کبھی اللہ کے رسول کے سامنے نہیں آئے۔ آپ لوگ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، سوال ذہن میں پیدا ہونا چاہیے، ایک کافر تھا مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ اس کو فرما رہے کبھی میری نگاہوں کے سامنے مت آنا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے اس نے جو بھی گناہ کیے تھے اسلام لانے کی وجہ سے سب معاف ہو گئے، اب یہ مسلمان ہو گیا سب معاف ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک مسلمان صحابی سے کیوں کہا کبھی میری نگاہوں کے سامنے مت آنا؟ اصل میں بات وہی ہے جو میں نے بیان کی، وہ جب بھی حبشی سامنے آئیں گے اللہ کے رسول کو اپنا چچا کا چہرہ یاد آئے گا، آپ کو تکلیف ہوگی، اور اس حبشی کے عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہو تو اس حبشی کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ کے رسول کو ڈر تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے یہ مسلمان دوبارہ سے پھر کہیں کافر نہ بن جائے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس حبشی کے ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ سے جانے کا حکم فرما دیا۔ اچھا کیا برا کیا؟ دیکھو میرے بھائی، اس سے بات سمجھ میں آئی، آقا کے دل کو تکلیف پہنچانے والا آدمی 500 علماء کا فتویٰ، معتبر اور مستند دارالفتہ کا فتویٰ کہ مرتے وقت اس کو کفر نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دوسری مثال سنیے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کریم میں یہ حکم ہے اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ایک مسلمان ایک ساتھ 4 نکاح کر سکتا ہے. اللہ کے رسول کو 4 سے بھی زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی. آپ نے ایک روایت کے اندر 11، ایک روایت کے اندر 12 اور ایک روایت کے مطابق 16 نکاح کیے. اللہ کے رسول کو اجازت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے. حضرت علی کے گھر میں اللہ کے رسول کی نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. حضرت علی نے ارادہ کیا کہ میں ایک نکاح اور کروں گا. انہوں نے ارادہ کیا. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ علی ایک نکاح اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں فرمایا علی میں نے سنا ہے کہ تم ایک نکاح اور کرنا چاہتے ہو. کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اے علی اگر تجھے دوسرا نکاح کرنا ہے تو فاطمہ کو طلاق دے اور طلاق دے کر کے میرے گھر بھیج دے ورنہ تجھے نکاح کرنے کی اجازت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ایک مسلمان کو 4 نکاح کرنے کی اجازت، اللہ کے رسول نے 12 سے 16 تک نکاح کیے ہیں. حضرت علی اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتے تھے تو کون سا گناہ کا کام تھا؟ کیوں منع کیا؟ اصل میں محدثین نے جو اس کی وجہ لکھی ہے اس کو یاد کر کے جانا. محدثین نے لکھا ہے اللہ کے رسول کو اپنی تمام اولاد کے اندر سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی. حضرت فاطمہ کو بھی اللہ کے رسول سے بہت محبت تھی. روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول سفر میں تشریف لے جاتے تو پہلے حضرت فاطمہ سے مل کر جاتے اور واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے. اور جب حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی مسن لیالیا. میرے باپ کے، میرے نبی کے، میرے آقا کے مرنے کی وجہ سے مجھ پر اتنی مصیبتیں اور اتنی تکلیف میں نے برداشت کی ہے کہ اگر ان تکلیفوں کو ان دنوں پر ڈال دیا جاتا تو اس کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے یہ دن بھی رات ہو جاتی. میں نے اپنے باپ کی تکلیف پر اتنی تکلیف برداشت کی. چنانچہ اللہ کے رسول کی محبت اتنی تھی کہ جب حضرت فاطمہ کے گھر میں سوکن آتی تو یقیناً حضرت فاطمہ کو تکلیف ہوتی اور حضرت فاطمہ کو تکلیف ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی اور اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تو حضرت علی کے ایمان کا خطرہ تھا. آپ نے حضرت علی کے ایمان کو بچانے کے لیے حضرت علی کو نکاح سے منع کر دیا. تاریخ گواہ ہے حضرت علی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد میں حضرت علی نے یکے بعد دیگرے 9 نکاح کیے لیکن حضرت فاطمہ کے زندگی میں کبھی نکاح نہیں کیا. میرے بھائیوں آج حالات بدل گئے، ہماری بھی غلطیاں ہیں لیکن ایک بات سنو العلماء ورثۃ الانبیاء. کیا کریں ہمارے ساتھ ایک بات لگی ہوئی ہے. ان مدرسوں میں ہمارے اعمال کمزور ہو سکتے ہیں لیکن کیا کریں ان قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ورثۃ انبیاء میں ہمارا شمار ہوتا ہے. میرے بھائیوں میں نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ محلے میں یہ پڑھنے والے تینوں بچے آپ کے رشتہ دار اور آپ کے محلے کے ہیں. میں اس حدیث کی روشنی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان بچوں کو اور علماء کو عزت دینے کی ضرورت ہے. کوئی بحثیت ایک عالم کے عالم ہونے کی وجہ سے دشمنی رکھ کے، ایک بچے کے طالب علم ہونے کی وجہ سے دشمنی رکھ کے، ایک حافظ کے حافظ ہونے کی وجہ سے برا کہے، ایک قاری کو قاری ہونے کی حیثیت سے برا کہے، یہ اس عالم اور قاری کی توہین نہیں. اللہ کے رسول نے جو 1400 سال پہلے اعلان فرمایا یہ اللہ کے رسول کی بات کی توہین. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی توہین کرنے والے کا انجام کیا ہوگا. جیسا کہ میں نے بتایا یہ بات ہے. ہمیں اپنے بچوں کو دیکھو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے سکھائیں. یہ جملہ خبری، یہ جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ حدوث پر دلالت کرتا ہے. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مکتب میں پڑھنے والا بچہ اگر 1 گھنٹہ بھی قرآن کریم اور حفظ اور ناظرہ پڑھنے میں گزارتے تو خیر امت میں داخل ہو گیا. لیکن داخل ہونے کے بعد اسے خیر امت میں باقی رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ آپ کے گھر میں سوئی ہوتی ہے، اس کے سوراخ میں دھاگے کو ڈالنا مشکل ہوتا ہے لیکن نکالنا آسان ہوتا ہے. یہ بچے خیر امت میں داخل ہو گئے لیکن خیر امت میں باقی رکھنا آپ سب کی ذمہ داری. چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ایک بچہ اگر حفظ کر لے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کی سورج سے کہیں زیادہ ہوگی. لیکن یہ بات آپ بھول گئے، وہ بچہ کون ہوگا؟ من عمل بہ ای عمل بالقرآن. یہ بچہ وہ ہوگا جس نے پوری زندگی قرآن پر عمل کرنے میں گزاری.
اس مدرسے سے فارغ ہونا آپ کو کی مغفرت اور تاج کے لیے کافی نہیں. ایک حدیث میں فرمایا گیا جس نے من استحفظ القرآن، جس نے قرآن کو حفظ کیا اور حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو قیامت کے دن ایسے 10 لوگوں کی سفارش کا حق نصیب ہوگا جن کے لیے جہنم کا پروانہ کٹ چکا ہوگا. لیکن یہ تبھی ہوگا جب یہ بچے باعزت طریقے سے قرآن و حدیث پر پوری زندگی عمل کریں. تو میرے بھائیوں، ہم اساتذہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں، آپ بھی ان کو احترام دیجئے، ہم بھی ان کو احترام دیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اعلان کر دوستو بخاری شریف.